صاحب جب ہم کسائی کے پاس جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ قبلے کی طرف جانور کا ذبیحہ کا رخ نہیں کرتے، اور اس کی گردن جس طرف بھی ہو، کیونکہ انہیں اتنی جلدی ہوتی ہے، کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں یا رش لگا ہوا ہے دکان پہ، تو وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، بس اللہ اکبر کر کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں اور پھر فٹافٹ گوشت بنا کے دے دیا جاتا ہے۔ نہ قبلہ رخ کیا جاتا ہے خاص طور پر، اور نہ ہی اللہ اکبر بھی بآواز بلند کہا جاتا ہے یا بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو آقا کیا گوشت خریدنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، یا ہم کسی مستند دکان کو دیکھ کر اس سے پہلے پوچھیں کہ وہ کس طرح ذبح کر رہا ہے؟ اس میں شریعت میں پابندی ہے یا پھر اس کی اجازت ہے کہ ہم کسی بھی دکان سے گوشت استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور وہ گوشت بیچ رہا ہے، آویزان ہے، ران آویزان ہے، پورے جانور آویزان ہے، یا وہ آپ جاتے ہیں اور دکان پہ مرغی والے کے دکان پر، انہوں نے پہلے سے گوشت جو ہے نا وہ بنائے ہوا ہوتا ہے، فریج میں فریزر پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ تحقیق کرنا کہ آپ نے اس کو کس طرح ذبح کیا تھا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اس سے جو ہے نا وہ قصائی سے یا مثلا دکاندار سے گوشت لے سکتے ہیں۔ جی آقا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کے لیے میں یہ بات جنہوں نے سوال کیا ان کے لیے بھی اور دیگر افراد کے لیے بھی، کیونکہ ابھی بقرعید کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور تمام مومنین بھی قربانی کریں گے، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آغا شفا نصفی صاحب کی زبانی ہمارا ایک پروگرام ہادی ٹی وی کے زیر اہتمام موجود ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، کہ جو ابھی نجف اشرف سے نشر کیا گیا، اور اس میں تمام تر قصائی کی وجوہات اور ساری اس میں شرائط اور ذبیحہ کی شرائط اور ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جو کہ ہادی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، فیس بک چینل پر بھی موجود ہے، تو آپ حضرات اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس میں مکمل ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی اور ہر ایک سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ مزید اگر کوئی آپ کو سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال درج کر سکتے ہیں، کہ جسے لائیو پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آقا صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آقا صاحب میں اہل سنت مسجد کے قریب رہتا ہوں اور معمولاً اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، برادران کی باجماعت نماز کا وقت دیر سے ہوتا ہے، جبکہ میں اول وقت کو ترجیح دیتے ہوئے پہلے فرادہ پڑھ لیتا ہوں یا پھر گھر پر رہ کر ادائیگی کرتا ہوں، کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ کیا مجھے باجماعت نماز کو ترجیح دینا چاہیے یا اول وقت فرادہ نماز پڑھ کر گھر پہ ہی رہنا بہتر ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ دیکھیں جی، آپ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اس اہل سنت کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ظاہر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ شیعوں نے بنائی ہو وہ بھی اللہ کا گھر ہے، سنیوں نے بنائی ہو وہ بھی اللہ کا گھر ہے، دونوں میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ لیکن جہاں تک کہ پیش نماز کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے، باجماعت حقیقی اقتداء، بے ایمانہ کی، یعنی پہلی 2 رکعت میں حمد السورہ جو پیش امام صاحب پڑھ رہے ہیں اسی پر اکتفا کریں، اور آپ حمد السورہ نہ پڑھیں بلکہ خاموشی سے سنیں، یہ حقیقی اقتداء ہے۔ تو اس مسئلے میں جو ہے وہ ہمارے فقہاء کا اختلاف ہے۔ مثلا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یعنی حقیقی اقتداء کے لیے جو پیش نماز ہے اس کا اثناشری ہونا ضروری ہے۔ البتہ آپ پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھیں حمد السورہ، آپ کو نماز جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور لیکن رہبر معظم جو ہے وہ کہتے ہیں آپ حقیقی اقتداء بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ میرے خیال میں اتنی تاخیر سے وہ نہیں ہوتی کہ فضیلت کا وقت ہی نکل جائے، وہ آپ باجماعت پڑھے اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے صاحب اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے اسٹیٹ لائف انشورنس کی ایک پالیسی خریدی ہوئی ہے، جو ایکسیڈنٹ ہونے پر اگر موت ہو جائے تو اس انشورنس کی مکمل رقم پروفٹ کے ساتھ فیملی کو دی جائے گی، اور اگر انتقال نہیں ہوتا کسی حادثے میں تو 20 سال کے بعد وہی رقم پروفٹ کے ساتھ میرے حوالے کر دی جائے گی۔ اچھا، ہر سال ایک قسط جمع کرانی ہوتی ہے، اور اگر لیٹ ہو جائے تو اس فیس پر بھی جرمانہ دینا پڑتا ہے اور زیادہ مزید رقم ان کو دینی پڑتی ہے۔ تو آقا صاحب کیا جو رقم ملے گی وہ سود میں شمار ہوگی یا نہیں؟ اور ہم ہر سال جو رقم فیس کی مد میں جمع کروا رہے ہیں اسی رقم پر ہم خمس ادا کر کے وہ رقم جمع کروائیں، یا جو رقم ہمیں
یہ انشورنس کھلنے پر، پالیسی ملنے پر رقم ملے گی، اس پر ایک ساتھ خمس ادا کرنا ہوگا، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، خمس ادا کر کے جمع کرانا، اگر ظاہر ہے جو خمس ہے وہ آمدنی کے اوپر خمس نہیں ہوتا، بچت پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس جو تنخواہ آپ کو ملی اس پر خمس واجب ہو گیا، یا جو کچھ آپ نے وہ اپنی کاروبار کے ذریعے، زراعت کے ذریعے، کارخانہ کے ذریعے کمایا، اس پر خمس واجب ہو گیا اور آپ دے دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بچت میں ہے۔ البتہ اگر کسی کو یقین ہے کہ یہ میرے پاس جو پیسہ آیا ہے یہ زیادہ ہے اور میرے جو اخراجات ہیں اس سے کم ہے، بہت کم ہے، پھر ایسا بندہ جو ہے وہ دے دے، پہلے ہی دے دے، سال گزرنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قانون ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ بچت ہی بچت ہے تو پھر آپ خمس دے کے جمع کرائیں، اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اگر آپ نے خمس کی کوئی ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے تو اس ڈیٹ میں جو کچھ آپ کے پاس بچا ہوا ہے، وہ چاہے وہ انشورنس کمپنی میں آپ کا جمع ہوا ہے، بینک میں ہے، یا آپ کے گھر میں ہے، وہ بچت کا جو ہے نا وہ خمس ادا آپ کریں گے۔ باقی انشورنس کے بارے میں آیت اللہ سیستانی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بیمہ پالیسی والے، انشورنس والے ہیں، اگر وہ آپ سے پیسے لے کے اس میں کوئی کاروبار وغیرہ کرتے ہیں اور پھر نفع نقصان کی بنیاد پر آپ کو دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسی لم سم آپ کو کہتے ہیں کہ 20 سال جمع کراتے رہو اور اتنے لاکھ جو ہے نا وہ آپ کو 25 لاکھ دیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔